الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلاۃ اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پھر بھی ایک مرتبہ سلام یہ ماہ رمضان ہے اور روزانہ ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ آج ہے کہ ایک آدمی جو ضعیف ہے، پھر ضعف کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، وہ ضعیف کہلاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا ضعیف ہے۔ دوسرا آدمی کسی کے ضعف کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتا جتنا کہ خود انسان اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ اگر وہ ضعیف ہے اور برداشت نہیں ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ نمبر 2، اگر وہ ضعیف بھی ہے نہیں ہے، اسے پیاس کی تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو سکتی، سارا دن آخر برداشت تو کرنا ہے، پانی تو نہیں پینا، اور پیاس کی تکلیف ہے اسے، تو وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اب دو باتیں ہوں گی، ضعیف بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، جسے پیاس کی تکلیف ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ جب نہیں رکھ سکتا تو اب روزہ تو واجب ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ روزانہ ایک مد طعام یعنی ایک مسکین کو سیر ہو کے روزانہ کھانا کھلا دے، اس کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلند تر صلوات اللہ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تو لائق عبادت ہے۔ کل یہ بات میں تو ہی لائق عبادت ہے، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے۔ ہوگی بات، تو ہی معبود حقیقی ہے۔ آج بالکل اسی طرز کی جو دوسری لفظ آئی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آج اسی پہ بحث کرنی ہے کہ یہ نستعین کیا ہے۔ بڑی بحث طلب یہ موضوع ہے اور اسے غور سے سماعت فرمانا ہے کہ بالکل وہی لفظیں ہیں، وہی انداز ہے خالق کا، وہی کہ وہاں بھی ایاک نعبد، وہاں بھی ایاک کی لفظ ہے اور ادھر بھی ایاک کی لفظ ہے، وہاں بھی جمع کی لفظیں ہیں اور یہاں بھی جمع کی لفظیں، دونوں میں ایاک نستعین۔ ایاک رات میں نے عرض کیا کہ یہ ایاک ضمیر منفصل ہے، جدا ضمیر ہے، علیحدہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر ہے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اس مسمى کی طرف۔ ایاک تو، یہ تو ایاک کی تو اشارہ ہے، ضمیر ہے، مراد کون ہے؟ کوئی ذات جس کو کہتے ہیں تو، جسے تم نہیں کہیں گے، وہاں تم تعظیم ہے، تو توحید ہے۔ توجہ
وہاں تم نہیں کہیں گے. اگر مجھے کوئی تو کہے تو کہیں گے دیکھیں کیا کہہ دیا اس نے, مجھے تو کہہ دیا. ہمارے لیے تو اچھی نہیں ہے. جو عالمین کا خالق ہے اس کے لیے تم اچھی نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. ہمارے لیے تو اچھی نہیں ہے, اور کتنا فرق ہو گیا خالق اور مخلوق. اللہ کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ تو خالق کے لیے ہے اور تم مخلوق کے لیے. ایاکا کے معنی تو کون ہوگی؟ ذات. کوئی ذات ہے جس کو کہا جا رہا ہے تو. نستعین میں نہیں, ہم. نستعین کے معنی میں اکیلا نہیں. نستعین ہم تجھ سے. اب میں گہری لفظ کہوں یا آسان کہوں؟ دونوں کہہ دیں میرا خیال ہے. چلو لیکن وہ لفظیں اس کی ترجمان نہیں ہوں گی, لیکن میں کہتا ضرور ہوں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ مدد کی لفظ یہاں آتی نہیں ہے, اس لیے میں نے تاکہ آپ کے ذہنوں کو میں بیدار کر دوں. نستعین میں اعانت ہے, مدد نہیں ہے. توجہ فرمائیں, خدا کے لیے اہم موضوع ہے جو شروع کیا ہے میں نے. استعانت ہے. استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنا. استغفار کے کیا معنی؟ بخشش طلب کرنا. نہ یارا, وہ جیسے ایک پی ایچ ڈی صاحب بھی پڑھ رہے تھے ٹی وی پہ کہ استفادہ حاصل کرتے ہیں, پر کیا کرے ایسی ٹی وی استفادہ حاصل کرتے ہیں کہے تو پھر وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا یار, ایسے خامخواہ کی. استفادہ کرتے ہیں, حاصل کا معنی تو استفادہ میں آ گیا. غور نہیں فرما رہے. پریشان نہ ہوں. جب تک آپ کو خوش نہیں کرے گی آپ سنیں گے نہیں, کیا کریں, ہمارے لیے بھی مشکل ہے. تر لفظیں کہیں گے تو آپ سنیں گے نا جناب. اب اس میں اعانت میں ٹھیک ہے, اب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ معبود. اب جس سے اعانت طلب کرتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا مستعان. قرآن نے کہا واللہ المستعان, اللہ مستعان ہے. مستعان وہ ہوتا ہے جس سے اعانت طلب کی جاتی ہے. سبحان اللہ. جس سے مانگا جاتا ہے, اعانت طلب کی جاتی ہے, وہ ہوتا ہے مستعان. جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے معبود. معبود بھی وہی ہے, مستعان بھی وہی ہے. سبحان اللہ. واللہ المستعان. قرآن کہتا ہے مستعان کون ہو گیا؟ اللہ. جس سے کہ ہم اعانت طلب کریں گے, اعانت مانگیں گے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لفظ سٹائک ہوتا ہے آپ کے ذہن میں, یعنی اعانت مانگیں گے. یہ ٹھیک ہے لفظ؟ چلیے, چونکہ اسی پہ بحث کرنی ہے, یہ نہ ہو کہ آپ رجتے رہے اور میں پڑھتا رہوں. ذرا برام تر صلوات پڑھ دیں. بالکل جو کل کی لفظیں آئی ہیں وہ یہاں بالکل ملتی جلتی ہیں. تھوڑی سی اسے دوہرا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایاک کا پہلے آنا حصر, بس تجھ سے ہی اعانت طلب کرتے ہیں. تجھ سے ہی اعانت کا تذکرہ بعد میں ہے اور ایاک کا پہلے ہے. اس کی دلیل ہے کہ وہ مستعان ہمارے طلب کرنے کی وجہ سے نہیں بنا. توجہ فرمائے خدا کے کہ ہم نے اسے پکارا, اس سے طلب کیا, تب وہ مستعان بنا. نہیں, وہ ازل سے ہی مستعان ہے. جیسے ایاک نعبدو میں نے کل کہا تھا کہ ہماری عبادتوں سے وہ معبود نہیں بنا, وہ ازل سے معبود ہے. اسی طرح وہ ازل سے مستعان ہے, اسی سے اعانت کو طلب کرنا ہے. وہ مرکز اعانت بھی ہے اور مرکز عبادت بھی ہے. اللہ مرکز عبادت بھی ہے اور مرکز استعانت
بھی ہے اسی سے ہم نے طلب کرنا. جب نہیں بنا تو پھر یہ جو طلب ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہے, اللہ کو نہیں ہے. جب فائدہ طلب کا ہے ہی ہمیں تو پھر کون سا وہ ایسا آدمی ہے فائدہ بھی اپنا ہو اور پھر طلب بھی نہ کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں, فائدہ تو ہمارا ہے, اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. جب فائدہ نہیں ہے تو طلب کون کرے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے تعاون طلب کریں, تعاون کا کی التجا کریں, طلب کریں ہم, تاکہ ہمارا فائدہ ہو. نمبر 3, جب ہم اسے طلب کریں گے, طلب کے لیے وقت نہیں ہے, نماز کے لیے وقت ہے. غور نہیں فرمایا, عبادت کے لیے وقت مقرر کیا ہے مگر طلب اعانت کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ طلب اعانت کا جب وقت ہی مقرر نہیں کیا, لگتا ایسے ہے وہ ہر وقت تیار ہے, مانگو تو صحیح نا. غور نہیں فرما رہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہے, مانگو تو صحیح, مانگو گے تو میں دوں گا. تو استعانت میں کیا ہوا؟ مانگنا. تو مانگنا کب مانگو؟ کوئی وقت مقرر, رات کو مانگو, چلتے مانگو, سوتے مانگو, لیٹتے مانگو, سفر میں مانگو, حضر میں مانگو, مصیبت میں مانگو, خوشی میں مانگو, جب مانگو. میں نے مطلق مانگنے کے لیے تمہیں چھوٹ دے دی ہے, جیسے مانگو. نہیں کہوں گا مانگ کے تو دیکھو, اور نہیں فرما رہے مانگو. تو اب جب ہمیں ہر وقت اس سے مانگنا ہے تو اس کی کیا دلیل ہوئی؟ اب ہر وقت مانگنا دلیل ہے. تم فقیر ہو, میں غنی ہوں. اللہ ایک جملہ ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے, تم فقیر ہو. غنی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں, جن کے بند ہو جائیں وہ غنی ہوتے ہی نہیں. سے دینا اور ہے, اور 40 کا ایک دروازے سے ملنا. تو تم کیا فقیر, امیر بھی فقیر ہے اس کے سامنے. اللہ کے نزدیک یہ دیکھیں جنس کا ہے, غریب ہے تو بھی اسی طرح ہے, امیر ہے تو بھی اسی طرح ہے. سارے تم اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ فقیر. وہ کیا ہو گیا؟ غنی. ٹھیک ہے, وہ غنی ہو گیا, تم ہو گئے فقیر. اے اللہ بے شک ہم فقیر ہیں, تو نے یہ اعانت اپنے لیے بھی مخصوص کر دی ہے, لیکن یہ مخصوص اور حاصل کے بعد ہمیں اتنا تو نے فائدہ دیا اپنی طلب کرا کے ہم سے کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو ضرورت میں مدد مانگ لینا شرک نہیں ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں حاجت ہو توجہ فرمائے تو تم مانگ لو. مانگنے کے لیے حکم دیا یا نہیں؟ اگر مانگنا کوئی شرک ہوتا تو کیوں کہتا؟ اعانت کے لیے مانگا جا رہا ہے, مانگا مدد کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے نا سر؟ اب مانگا تو ہمارے لیے جواب مانگنے کا پیدا ہو گیا. اسی خالق نے اسی نستعینوں اور نعبدوں کو دونوں کو ملا کر پوری صورت توحید مکمل کی. غور نہیں فرما رہے. خالق نے ان دو لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, دو لفظوں میں خالق نے پوری سورہ توحید, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص. اخلاص کے معنی خالص,
ان دو لفظوں میں خالق نے ساری صورت کو، توحید کو، اپنی توحید کو بند کر دیا ان دو لفظوں میں۔ قل هو اللہ احد، اس کی احدیت کا مظہر نعبدوں کو بنایا۔ ذرا ذہن ملائے میرے ساتھ، توجہ فرما رہا۔ قل هو اللہ احد، یہ جو اس کی احدیت ہے، اس احدیت کا مظہر کون ہے؟ نعبدوں۔ چونکہ میں احد ہوں تبھی تو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی۔ اپنی دیکھیں احدیت کا مظہر کس کو بنایا؟ نعبدوں کو۔ آگے آ گیا اللہ الصمد، یہ بے نیازی کو، یہ جو غنی ہے، بے نیاز ہے، کس کو مظہر بنایا؟ نستعین کو۔ تم فقیر ہو، غنی تو میں ہوں۔ اور فرمایا نا کہ یہاں کی دیکھیں اللہ الصمد میں کس کو مظہر بنایا؟ نستعین کو مظہر بنایا۔ پھر دیکھیں آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کس کو مظہر بنایا؟ اسی نعبدوں کو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا احد ہمسر نہیں ہے، اس کا مظہر کس کو بنایا؟ نعبدوں کو۔ لم یلد ولم یولد کو۔ یہ دیکھیں احتیاج آئی یا نہیں؟ یا اب یہ کراچی میں یہ احتیاج ہے، لم یلد میں بھی لم یولد میں بھی۔ پیدا ہونے والا باپ کا محتاج ہے، جو محتاج ہو وہی تو فقیر ہوتا ہے۔ جو محتاج ہو وہی فقیر ہوتا ہے۔ اب کس کو مظہر بنایا؟ نستعینوں کو۔ معلوم ہوتا ہے سورہ توحید دو لفظوں میں بند ہو گئی، دو آیتیں نعبدوں کے لیے آ گئی اور دو آیتوں کا مظہر نستعین کو بنایا خالق۔ اعانت جناب، اب بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اعانت، یہ جو ہم اعانت کی لفظ کہتے ہیں، اعانت تین طرح کی ہے۔ ایک اعانت کی ضرورت اس جسم کو ہے، اس جسم کو کسی شے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا؟ اس جسم کو بھی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ اعانت کی۔ استعانت نہیں، اعانت کی ضرورت، اعانت بس اعانت ٹھیک ہو گیا۔ اعانت کی ضرورت ہے اس جسم کو، پھر ایک ایسی قسم ہے کہ پھر اسے ضرورت ہے، اعانت کی ضرورت ہے ہماری روح و عقل کو، ہماری روح کو بھی اعانت کی ضرورت ہے، عقل کو بھی اعانت کی ضرورت ہے۔ تیسری، ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر جگہ اس کی اعانت کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، جسم کو ضرورت ہے اعانت کی، صحت میں، رزق میں، مال میں، جان میں، حفاظت میں۔ تو غور کیوں نہیں فرما رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنی حفاظتیں ہیں کس سے متعلق ہیں؟ جسم سے۔ پھر روح کو اس کی اعانت اور عقل کو اس کی اعانت کی ضرورت ہے، کس میں؟ علم میں، عرفان میں، ادراک میں، شعور میں، تصدیق میں، یقین میں، علم الیقین میں، عین الیقین میں، حق الیقین میں۔ کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے اس عقل و روح کو کس کس میں علم میں ضرورت ہے، عرفان میں ضرورت ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ادراک میں ضرورت ہے، شعور میں ضرورت ہے، تصدیق میں ضرورت ہے، عین الیقین میں ضرورت ہے، علم الیقین میں ضرورت ہے، حق الیقین میں ضرورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہماری عقل و روح کو تو ہر وقت ضرورت ہے، کیونکہ علم تو شروع ہوتا ہی، ابتدا ہی علم سے ہوتی ہے۔ اتنے تو معلوم ہو گیا اعانت کا ہمارا جسم بھی محتاج ہے، اس کی اعانت کا ہماری روح بھی محتاج ہے۔ پھر ہمیں اس کی اعانت کی گھر میں ضرورت ہے، محلے میں ضرورت ہے، مسجد میں ضرورت ہے، ملک میں ضرورت ہے، قوم میں ضرورت ہے، ملت میں ضرورت ہے، عالمین میں ضرورت ہے۔ اسے ضرورت مدن کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر شے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب ضرورت ہے ہمیں تو پڑھنے والا تو ہے اکیلا،
لیکن جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے ہم اعانت چاہتے ہیں، میں نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس ہم میں اکیلا نہیں آیا، میرا جسم بھی تو سے مانگ رہا ہے، میری روح بھی مانگ رہی ہے، میرا سارا معاشرہ بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سارے ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کیا کر رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں۔ اب جب مانگ رہے ہیں تو دیکھیں جناب، کل ہی میں نے جملہ کہا تھا کہ ایاکا، جب مانگنے کا ایک تو سوال ہوتا ہے کہ کوئی دور ہو تو مانگا جائے، کچھ اور ہوتا ہے، اور جس سے مانگا جائے وہ بالکل سامنے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ایاکا نے کیا کر دیا، ایاکا تو، اب یہ دیکھ پہلے غائب سے کیا ہو گیا، حاضر۔ اس حاضر کو رات میں نے عرض کیا، علم بیان، معنی و بیان میں کیا کہتے ہیں، التفات۔ بس چوں ہی ابھی الحمد پڑھ رہا تھا، غائب تھا، معلوم ہوتا ہے اس کے لیے غائب و حاضر ہونا ایک ہے۔ اس کے لیے غائب حاضر ہونا ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، غائب۔ خالق غائب ہے، ایسی بزرگی ہے، وہ دور ہی دور ہے، غائب ہی غائب ہے۔ چوں ہی یا کا نعبد آیا، سامنے آ گیا، یہ سامنے آ گیا، سبحان۔ اس کو کیا کہتے ہیں علم معنی و کلام میں، التفات۔ اب سامنے آ گیا، اب جب سامنے آیا تو پھر سامنے آنے میں مانگنے میں کتنی اچھی بات لگتی ہے کہ جس سے مانگنا ہے وہ تو سامنے ہے، تو پھر ہماری مانگنے میں صلاحیت ہونی چاہیے، وہ تو آیا ہی دینے کے لیے اور نہیں فرما رہے، وہ تو حاضر ہی ہوا ہے دینے کے لیے، اب ہمارے لینے میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہی میرے امام نے یہی ایک جملہ کہا۔ طاؤس فرماتے ہیں، نور الابصار میں ہے، طاؤس ایک شخص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام، اللہم صلی علی محمد، میرا چوتھا بشر، دیکھیں آپ سمجھ آگی شاید، چوتھا امام حجر اسود کے قریب سجدے میں سر رکھ کے پڑھ رہا ہے۔ جب سجدہ طویل ہوا تو اس کہتا ہے کہ میں نے قریب جا کے جو کان لگایا تو میرا چوتھا امام فرما رہا تھا کہ سائلوں کا بے فنائک، فقیروں کا بے فنائک، عبدوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، اے اللہ تیرا عبد تیرے سامنے حاضر ہے، اور نہیں فرما رہے۔ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ مجرب دعا ہے جو میں کہہ رہا ہوں جناب، اگر کوئی کبھی تکلیف اور یہ نہ قبول ہو رہی ہے تو یہ پڑھیں، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے بات۔ یہ پڑھیں یہ جملے، اب تو کعبے فنائے، تو اس کہتے ہیں میں نے کان لگایا تھا، امام فرما رہے تھے تیرا عبد تیری بارگاہ میں ہے، تیرا مسکین تیرے سامنے ہے، تیرا سائل تیرے سامنے ہے، تیرا فقیر تیرے سامنے ہے۔ جب یہ جملے میں نے سنے تو اس کہتا ہے کہ میں نے دوسرے دن کوئی مجھے ضروری کام تھا، میں نے بس ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب یہ دعا کہہ کے پڑھی، فوراً قبول ہو گئی ہے، اللہ قبول ہو گئی۔ تو اب ایاکا میں کیا ہو گیا جناب کہ جس سے ہم اعانت طلب کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ آج بحث کرنی ہے نستعین پر، اسے دو لفظوں میں میں بیان کر کے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ پورے عالمین کا نظام دو نظام پر منقسم ہے، نظام تکوینی، گھبرائیں، نظام تشریعی، نظام تکوین، نظام تشریع۔ اسی کو میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ التوحید میں علامہ شیخ صدوق فرماتے ہیں میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اتصال تدبیر
کمال تقدیر. اللہ اس پہ تو چونکہ مجھے میں سے پڑھنی تھی مگر وہ ماحول ادھر نکل گیا. اتصال تدبیر، کمال تقدیر. کمال تقدیر کو نظام تکوین کہتے ہیں اور اتصال تدبیر کو نظام تشریع کہتے ہیں. دیکھیں مشکل ہو گیا یہ اتصال تدبیر. تدبیر کیا معنی؟ کوئی مدبر ہے جس کا رابطہ اس مدبر کے ساتھ ہر وقت ہے. یہ کیا ہو گیا؟ نظام تشریع. کوئی ایک ایسا ہے جو نقطہ کمال تقدیر پر فائز ہے. اگر وہ نقطہ نہ ہوتا عالمین وجود میں ہی نہ آتے. تو جو فرمائے میرے ساتھ رہے، گھبرا نہ جائے. تو یہ دونوں نظام تکوین اور نظام تشریع، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر چل سکتے ہی نہیں. یہ دنیا دار الاسباب ہے. ہمیں مدن الطبع پیدا کیا خالق نے. ہم ہر لمحے میں تعاون کے کیا ہیں؟ محتاج. محتاج ہے یا نہیں؟ کوئی جملہ ایسا، کوئی وقت ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں ہیں تو محتاج ہیں، محلے میں ہیں تو محتاج ہیں، شہر میں ہیں تو محتاج ہیں، ذاتیات میں ہیں تو محتاج ہیں، یہاں تک کہ ہدایت میں محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، مکان بنانے میں محتاج ہے، کوئی چیز لینے دینے میں محتاج ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں محتاج ہیں، رات کو محتاج ہیں، دن کو محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں. جس کی دلیل خود تو نے دی ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو ہر وقت. تبھی محتاج تھے، تبھی تو مانگنے کو کہا. لیکن شاگرد استاد کا محتاج ہے، غلام آقا کا محتاج ہے. گھر میں دیکھ لیجیے، احتیاجی ڈاکٹر مریض کا محتاج ہے، مریض ڈاکٹر کا محتاج ہے. کون سی بات ایسی لیں گے آپ جہاں احتیاج ہی ہے؟ احتیاج ہے. جناب علی تشریف رکھتے ہیں. ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ کر اس نے ایک جملہ کہا، اے اللہ مجھے اپنی مخلوق کا محتاج نہ بنانا. تو جو فرمائیں یہ ایسے قیمتی جملے ہیں. خدا گواہ ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالق کی کہ چلو یہ میری زبان سے آپ تک پہنچ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ عام نہیں سنے ہوں گے آپ نے یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اے اللہ، اس نے سوال کیا، اے اللہ اپنی مخلوق کا مجھے محتاج نہ کرنا. یہ کہنا تھا. جناب علی نے فرمایا خبردار آج کے بعد یہ نہ کہنا. غور نہیں فرما رہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ مخلوق کا محتاج نہ کرنا. فرمایا خبردار اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مخلوق کے بغیر مجھے اس کا مخلوق محتاج نہ کرنا. تو مخلوق کا ایک دوسرے میں معاشرے کا محتاج ہے. یہ دعا کیوں مانگ رہا ہے کہ مخلوق کی مجھے محتاج نہ کرنا؟ گھبرا کے کہتا ہے مولا پھر کیا دعا مانگو؟ فرمایا یہ دعا مانگو، اے اللہ اپنے مخلوق میں برے لوگوں کا مجھے محتاج نہ کرنا. یہ بات ہوئی نا. محتاج تو ہونا ہے لیکن برے لوگوں کا محتاج نہ کرنا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوتا ہے احتیاج تو ہے. ایک دوسرے کا تعاون کے بغیر ہم اس دنیا میں چل نہیں سکتے. اب آ گیا جناب نستعین. اب کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو تصور دے دیا. نستعین اعانت تین چیزیں ہیں جناب. اعانت، نصرت، مدد. تینوں کے معنی مانگنے کے. مانگنا. اعانت مانے بھی مانگنا، نصرت مانے بھی مدد کو مانگنا، مدد کے معنی ہی مدد کے. ان تینوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں. نصرت کے معنی ہیں مدد کرنا. توجہ فرمائیں.
نصرت کے معنی ہے مدد کرنا، اعانت کے معنی مدد کرنے کے نہیں ہیں۔ کوئی حد، اس لیے میں نے تاکہ آپ پہ ذہن میں بات جب میں فوراً کہوں گا پھر ٹائپ۔ نصرت کے معنی ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو مدد کرنا ہے، خالق کیا فرمانا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اے اللہ تجھے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو فرماتے ہیں ساتھ یہ کیا ہوا؟ اے اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ قرآن آیت ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم، کن سے کہا؟ مومنین سے۔ جب مومنین سے طالب مدد ہے اللہ، تو پھر کیا امیر المومنین سے نہیں ہوگا؟ اور نہیں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کافروں سے کبھی بھی یہ نصرت طلب نہیں کرے گا، مشرکین سے کبھی طلب نہیں کرے گا، منافقین سے کبھی طلب نہیں کرے گا، دہریوں سے کبھی طلب نہیں کرے گا، طلب ان سے کرے گا جو مانتے ہیں۔ آمنو اسی لیے تو کہا اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، معلوم ہوتا ہے مان کر بھی اگر محبت ہو جاتی ہوتی تو اللہ شرط نہ لگاتا، اور نہیں فرما رہے، ان کی شرط لگائی، بے شک تم مانتے ہو مگر مدد کرنے میں اگر تم نے کی، اگر تم نے کی تو پھر میرا وعدہ کیا ہوا؟ ینصرکم، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ تم کرو گے تو ہم بھی تمہاری مدد کر دیں گے، اور مدد کی نشانی کیا ہوگی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میدان جہاد میں تمہارے قدموں کو میرا وعدہ ہے میں ثابت رکھوں گا۔ اب پتا چلا کرار کون ہوگا، فرار کون ہوگا۔ تمہارے قدموں کو میں ثابت رکھوں گا۔ کیا اللہ اپنا وعدہ بھول سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہا کہ تمہارے قدم کیا رہیں گے؟ ثابت رہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو پھر کسی کے ثابت قدمی کو دیکھ لو، اس سے پتا چلے گا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا ہے یا جان بچانے کے لیے گیا۔ اچھا بھی دور ہو جائے۔ قصوروار کو مواخذہ کیوں نہیں ہوا؟ قصوروار سے مواخذہ کیوں نہیں ہوا؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ قصوروار سے مواخذہ نہ کرنا قصوروار کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے سزا میں جلدی نہیں کی۔ غور نہیں فرما، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جناب نصرت مدد کے معنی میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نصرت کیا ہو گیا؟ مدد کے معنی۔ اب آگے جناب مدد کہتے ہیں عربی میں، یہ بعد میں لکھا کہ یہ سریانی زبان کی لفظ ہے لیکن عربی کی بھی ہے، ابھی آیتیں پڑھتے ہیں، عربی کی بھی لفظ ہے مدد۔ اصل مدد میں لغت کے اس عربی میں آتے ہیں کہ مدد الشیء، مدد کے معنی ہوتے ہیں کسی شے میں اضافہ کرنا۔ کیوں دلچسپی کم ہو رہی ہے مجھے، میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں یا میں نہیں صحیح پڑھ رہا۔
ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں یا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یقین فرمائیں توحید کے متعلق آپ بھول جائیں کوئی میں ان کو خدا کہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بابا۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی آ رہی ہو، 14 خدا نہیں ہے۔ ہاں یہ شاید آپ کے ذہن میں کوئی یہ ہو کہ یہ ادھر شاید لے جائے، قطعاً ایسے نہیں ہے۔ آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں کہ میں نتیجہ کہاں تک دینا چاہتا ہوں آپ۔ مدد کے معنی ہے مدد الشیء کے شیء میں اضافہ کرنا، شیء میں وسعت پیدا کرنا، پھیلانا، اضافہ کرنا، وسعت کرنا، پھیلانا، یہ معنی ہے مدد کا، اضافہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے مال میں اور اولاد میں۔ یہ مال اور اولاد کی جو مدد ہے یہ اضافہ ہے، ہے یا نہیں؟ یہ جو مدد کس سے نکلی ہے؟ مدد سے۔ میں مال میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کیا مطلب ہوا؟ اس میں اضافہ کرتا ہوں، اس میں وسعت پیدا کرتا ہوں۔ بنی، تمہیں زیادہ بیٹے دیتا ہوں، تو وسعت ہو گئی نا۔ تو مدد کے معنی میں کیا آیا؟ وسعت۔ بالکل اسی طرح مثال کے طور پہ میں جملہ کہوں، ایک آدمی جنگ لڑ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ میرے جو تعداد کے افراد ہیں وہ کچھ کم نظر آتے ہیں یا میرے حساب میں ناکافی ہیں، کافی نہیں ہیں۔ اس نے کہا، اپیل کی اپنے دوست سے کہ کچھ چند افراد لے آئیں تاکہ میرے مددگاروں میں اضافہ ہو جائے۔ بالکل یہی ہوا جنگ کے بدر میں۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اے رسول ہم نے نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، کس میں؟ ببدر، بدر میں، وانتم اذلہ، الف ذی لام ہے لا اذلہ، یا اذلہ کے معنی معاذ اللہ ذلیل کے نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ذلیل کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، وما کانوا اذلہ وفیہم رسول اللہ، کہ جن میں رسول موجود ہوئے وہاں تو ذلالت کا ترجمہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو علماء نے فرمایا ما کانوا اذلہ، اذلہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ وفیہم رسول اللہ، جنگ بدر میں رسول بھی موجود ہیں، تو اذلہ کے معنی نہیں ہے۔ اذلہ کے یہاں کیا معنی ہے کہ تم قلیل تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ مقابلے میں جتنے تھے وہ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہم نے 5000 ملائکہ اضافے کے لیے بھیجا، لڑنے کے لیے نہیں۔ اور نہیں فرما میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یمددکم، اذلہ کے کیا معنی؟ تم قلیل تھے، تھوڑے نظر آ رہے تھے ان کے مقابلے میں، تو ہم نے کتنے بھیجے؟ 5000 ملائکہ آئے، اور انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے۔ وہ لڑے تو تھے نہیں، وہ لڑے نہیں، کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں لڑا۔ یہ لڑیں گے جب امام زمانہ آئے گا۔ یہ سخت بھی موجود ہے، امام زمانہ کے انتظار میں آسمان پہ واپس نہیں گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو بھیجے ہی لڑنے کے لیے تھے، پھر کسی دن تو لڑیں گے نا۔ انہیں رکھا ہوئے خالی امام زمانہ کی فوج میں جا کے یہ لڑیں گے، لیکن آئے کس کے لیے تھے؟ صرف اضافے کے لیے آئے تھے۔ بتائے کسی فرشتے نے کہا کسی کو مکہ مارا، جب آدمی کی شکل میں آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں۔ یا لفظ یمدد میں یہ مدد کی لفظ، تعاون کے کیا مطلب؟ اچھا میں مثال دے دوں، ایک شے میں اٹھا رہا ہوں، اٹھتی نہیں، اکیلے سے نہیں اٹھتی، میں سرکار سے کہتا سرکار آئیے ذرا، یہ میں اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دی،
جو انہوں نے اٹھا کے، میں نے بھی اٹھایا، سرکار نے بھی مل کے جو اٹھا کے میرے سر پہ رکھا، یہ مدد نہیں ہے، یہ تعاون ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ کیا ہے؟ تعاون میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تعاون میں جو تعاون طلب کر رہا ہے اس کا عمل بھی شریک ہوتا ہے. یا جو مدد مانگ رہا ہے اس کا عمل بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعاون. مگر مدد وہ ہوتی ہے، یہ اعانت وہ ہوتی ہے، اس میں اعانت مانگنے والا، اس میں یہ مدد میں مدد مانگنے والا شریک ہی نہیں ہوتا، سب کچھ مددگار کرتا ہے. کیا کہہ رہے توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. مدد میں مدد مانگنے والا کچھ نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ مددگار. سارا کام اس نے کرنا ہے. لیکن تعاون میں دونوں مل کے کرتے ہیں. مدد طلب کرنے والا بھی کام کرتا ہے، جس نے مدد کرنی ہے اس نے بھی مل کے کام کرنا ہے. جب مل کے کام ہوگا تب ہوگا نستعین. اور نہیں فرما رہے اللہ. تب کیا بنے گا جناب؟ نستعین بنے گا. اب جناب یوں دیکھیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میری گاڑی ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، آگے ریت آئی تو گاڑی ریت میں پھنس گئی، پرانی تھی. اب جو اس میں طاقت جتنی تھی وہ میں نے زور لگایا مگر نکلی نہیں. تو میں نے شاہ جی کو ٹیلی فون کیا کہ 4-5 آدمی لے آئے، یہ گاڑی پھنس گئی ہے. بس اب یہی سمجھنا ہے آپ نے، گاڑی بھنور میں آ گئی ہے، پھنس گئی ہے، کیا کریں. اب جو 4-5 آدمی آئے انہوں نے بھی زور لگایا اور میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے گاڑی کا بھی زور لگایا. جب دونوں زور لگے گاڑی نکل گئی. اور نہیں فرما رہے بات. اللہ. اب یہ جو 4-5 آدمی آئے تشریف لائے تھے، انہوں نے مدد نہیں کی، تعاون کیا ہے. میں کیا کہوں؟ مدد نہیں ہے. ادھر تو گاڑی نے بھی کام کیا، گاڑی سٹارٹ ہوئی، کچھ گاڑی نے زور لگایا، کچھ انہوں نے زور لگایا. جب دونوں نے مل کے زور لگایا تو یہ کیا ہو گیا؟ تعاون. مدد نہیں. اب جو میں آگے گیا گاڑی بالکل رک گئی، انجن فیل. انجن چلتا ہی نہیں. آپ کی تو نئی گاڑی ہے نا، اپنی گاڑی ہماری پرانی گاڑی فیل ہو گئی. اب کیا کیا، ایک ٹریکٹر والے کو کہا بابا لے آئے ٹریکٹر. اب اس نے چین ڈالا اس میں، اب جو وہ کھینچ کے چلا، اب اس میں گاڑی کی کوئی طاقت شامل نہیں. اب ٹریکٹر نے مدد کی ہے، تعاون نہیں. اور بھی برباد ہے. ہم اللہ سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، اللہ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اکیلے ہم نہیں کر سکتے جب تک تیرا تعاون نہ ہو. اور نہیں جب تیرا مصروف ہے. نستعینوں کے معنی ہیں ہم بھی عمل میں مصروف ہیں. اے اللہ، جب تک تیری اعانت شامل نہیں ہوگی اس وقت تک کام مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکز اعانت تو ہے. یہی وہ اعانت
کہ نماز امام زمانہ میں ہر رکعت میں 100 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور نہیں فرما یہ کس لیے پڑھتے ہیں آپ؟ امام زمانہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی؟ اور آپ ہر رکعت میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر جا کے الحمد آگے شروع ہوتی ہے. الحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی ہے؟ یہی تو امام زمانہ سے درخواست ہے. آقا ہم بھی کر رہے ہیں. جب تک تیرا تعاون نہیں ہوگا. اور نہیں فرما رہے جناب. اللہ اکبر. تو مہربانی فرما, کرم فرما اور ہماری اعانت فرما تاکہ یہ کام پایا تکبیر تک پہنچ جائے. یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم روزانہ پڑھتے. تو پھر نستعینوں میں کیا ترجمہ ہوا؟ اے اللہ ہم تجھ سے طلب اعانت کرتے ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں. یہاں مدد کا تو تصور ہی نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. ایاک نستعین میں مدد کا تو واسطہ ہی نہیں ہے یہاں. اگر کوئی واسطہ ہو مدد کا تب تو ہے, یہاں واسطہ ہی نہیں ہے. مدد کا تو واسطہ نصرت سے ہے, اعانت سے نہیں ہے. میں نے پہلی مرتبہ یہی کہا, مدد کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ نصرت سے. اس لیے جو اللہ ناصر بھی ہے اور نصیر بھی ہے, اسے ہم نصیر نہیں کہتے, نستعین کہتے ہیں. اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ نستعین ہو, نصیر نہیں کہتے. ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ جو مقصود کے حصول تک پہنچائے, اور ایک ہوتا ہے وہاں تک ساتھ دے. دو باتیں ہیں. ناصر وہ ہوتا ہے جو مقصود کے حصول تک ساتھ رہے, اسے ناصر کہتے ہیں. جو مقصود کے حصول تک ساتھ رہے اسے ناصر کہتے ہیں. جو مقصود کے حصول تک پہنچا دے اسے نصیر کہتے ہیں. میں جملہ کہہ دوں, علی وہ شہنشاہ ہے کہ ناصر بھی ہے اور نصیر بھی ہے. شرط الانبیاء سرا و محمدا جہرا. میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے اور رسول کی مدد ظاہر کی ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ نا کہ میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے اور رسول کی مدد ظاہر کی ہے. یہ تو ہو گیا ناصر. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ کون ہے سلطان نصیر؟ سرکار علی ہے یا نہیں ہے؟ سرکار علی ہے. حکم ہوا جناب موسیٰ کو, اذهبا الی فرعون. موسیٰ و ہارون دونوں جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغی, کہ یہ سرکش ہو گیا. جب ان سے قولو کہنا, قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, وہاں جا کے نرم لہجے میں بات کرنا, کہیں وہ نصیحت حاصل کر لے یا ٹھیک ہو جائے. کہ اللہ پہلے سے نہیں جانتا تھا کہ اسے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے؟ یہی سوال ہو گیا. ہے یا نہیں ہے؟ اب ان دونوں کو بھیجا یا نہیں؟ یہی سوال ہو گیا. سرکار دو عالم سے ایک شخص نے پوچھ لیا, کیونکہ یہ بات تفسیر میں آ جائے گی اور اچھا ہو جائے گا.
پوچھا مولا یہ فرمائیں آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہیں؟ سرکار دو عالم سے پوچھ لیا گیا سرکار آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہے؟ سرکار اگر فرما دیتے میں افضل ہوں بات تو ہو جاتی. سرکار نے فرمایا ذرا اسے وزنی بنائیں. غور نہیں فرما رہے. جو بالمعرفہ بات آتی ہے بالواسطہ وہ وزنی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اگر تو تھوڑا سا اپنا سوال بدل دے تو پھر جواب میں تجھے اور اچھا دے دوں گا. یہاں ہیں ہی سارے اچھے لیکن کیا کریں سمجھانے کے لیے ذرا تو سوال بدل دے. اس نے کہا فرما مولا کیا سوال بدلوں؟ سوال یہ بدلو کہ رسول آقا آپ کا علی افضل ہے یا موسیٰ افضل ہے؟ غور نہیں فرما رہے. اس نے کہا مولا اچھا یہ فرمائے جناب علی افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہیں؟ سرکار فرمائے آپ سوال سنو. سرکار نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ نے فرعون کی طرف تو کیا کہا؟ اکیلے نہ جاؤ ہارون کو بھی ساتھ لے جاؤ. وہاں نرم لہجے سے بات کرنا لیکن علی کو سورہ برات دے کے بھیجا. خوش نہیں ہو رہے خوش ہونا چاہیے بابا. جناب موسیٰ نے کہا تھا قتلت نفسا فاخاف ان یقتلون. میں نے ایک آدمی کو ان کی قتل کیا تھا کہیں وہ مجھے نہ قتل کر دے. فرمایا جناب موسیٰ نے ایک کیا علی نے ہزاروں کیے. ان کو نرم کہنے کی بات خدا نے کہی اور جناب علی سے فرمایا ان سے کہنا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. جہاں بھی مشرک پاؤ فوراً قتل کر دو. ہر ایک کی ان کی دشمنوں کی تاڑ میں رہو. جہاں بھی دشمن ملے فوراً قتل کر دو. فرمایا اب سائل تو بتا جس کا علی ایسا ہو جس کا علی ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا. دوسری لفظ میں ضرور کہوں گا جس نبی کی شریعت کا علی کلمہ پڑھے وہ نبی کیسا ہوگا. اور بھی انشاءاللہ کل آج یہاں بات کے نستعین پہ بات ختم ہوئی. کل انشاءاللہ کیونکہ وقت کے لحاظ سے مجھے فرما دیا کہ تھوڑا سا آج کیوں نہ مصائب پڑھ لیں. سرکار علی کا آج شبیہ تابوت آپ لے کے گئے ہوں گے. میں اتنا کہوں گا آواز بلند ہوئی بیبیوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہ وہی مصائب ہیں جو روزانہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کوئی نئے مصائب نہیں. آج سرکار علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شبیہ پاک آپ نے پہنچائی ہوگی لیکن اسی حوالے سے بس بالکل زیادہ مصائب نہیں تھوڑے سے مصائب. مولا آپ دفن تو ہو گئے اور بیٹوں نے بھی دفن کیا. مولا آپ کے خیام کو آگ بھی نہیں لگائی گئی. خدا جانے جب آواز بلند ہوئی نا قد قتل الحسین. رات میں نے تھوڑا سا آگ لگنے کا ذکر کیا تھا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ جب آگ لگی نا چاروں طرف جو خیمہ جلتا ہے بیبیا دوسرے خیمے میں وہ جل جاتا ہے بیبیا تیسرے خیمے میں. عزادارو جب آخری خیمہ رہ گیا جس میں جناب سجاد ہیں اور جب وہ بالکل جلنے تک پہنچ گیا اس وقت جناب زینب نے کندھا ہلا کے کہا سجاد تیری امامت میں پہلا مسئلہ پوچھتی ہوں.
سجاد پہلا مسئلہ پوچھتی ہوں، مسئلہ یہ ہے آنکھیں کھولو، ماحول دیکھو، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ یہی وہ جملہ تھا۔ جناب سجاد بار بار یاد فرماتے کہ میری امامت کا آغاز ان جملوں سے ہوا، جل کے مر جائے، اجرکم اللہ، یا باہر نکل جائے۔ اب میرے امام نے جو دیکھا فرمایا بیبیاں باہر نکل جاؤ۔ جب بیبیاں باہر نکلی، سروں پہ چادریں تو تھی نہیں، کیسے نکلی؟ یا محمد یا علی یا حسین، یہ کہتی ہوئے بی بی باہر نکلی۔ کیسے؟ جیسے تسبیح کا تاگا ٹوٹ جاتا ہے، ڈانگیں بکھر جاتے ہیں، بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے۔ حمید کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو جلے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے، میں سمجھا کوئی قیمتی شے ہوگی، میں گیا، آگ نے جانے نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ کسی کو پشت پہ اٹھا کے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جناب زینب عالیہ لے کے آ کے جب گرم زمین پہ آ کے لٹایا، اب مجھے معلوم ہوا وہ امام علی زین العابدین۔ بس 2-1 منٹ، ایک چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر پھیلے۔ حمید کہتا میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہے، کیوں نہ میں بجھا دوں؟ یہ کہتا ہے میں جو آگے بڑھا، بچی نے دوڑنا شروع کیا، مگر 3 دن کی پیاسی کتنا دوڑ سکتی تھی؟ جب میں قریب گیا بچی نے ہاتھ باندھ کے مجھے کہا یا شیخ، فرشاد اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی رہا جو نہیں ہے۔ یا شیخ لا تقربنی لیا، شیخ میرے قریب نہ آنا، انا سکینہ تو بنت الحسین، میں سیدزادی ہوں، تو خیر محرم ہے، قریب نہ آنا۔ جب اتنا کہا نا یہ رک گیا، بی بی نے آگ بجھا دی، رونے لگا۔ میری شہزادی نے کہا کیوں روتا کیوں ہے؟ کہا تمہاری غربت پر، اپنی قسمت پر۔ وہ کیسے؟ میں نے چاہا تھا کوئی نیک کام کرتا، وہ میں نہیں کر سکا۔ بی بی نے کہا اچھا نیک کام کرنا ہے، اتعرف و طریق النجف، اے شخص نجف کی راہ جانتا ہے؟ جب نام نجف لیا نا، حمید کہتا ہے میں نے کہا بی بی نجف میں کون ہے؟ فرمایا وہاں میرا دادا علی رہتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میرا دادا علی رہتا ہے۔ میں دادے سے جا کے کہوں گی دادا ذرا آ کے تو دیکھیں، کربلا میں تماچے مارے گئے، میرے در اتارے نہیں گئے، در کھینچے گئے، خیام چلائے گئے۔